أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اچھا، اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ تمام جو آیتیں اس صورت کی ہے، ٹھیک ہے، وہ مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہے. اس تمام آیتیں، کیونکہ یہ مدنی صورت ہے، یہ مکی صورت نہیں ہے، یعنی کہ ہجرت کے بعد ہی نازل ہو گئی. اور اس کی جو ابتدائی حصے کا جو 83 آیتیں ہیں، 83 آیتوں تک عیسائیوں کے وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد، ٹھیک ہے، 9 ہجری میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، ٹھیک ہے، جو 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، جو وفد نجران تھا، وہ 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تھا. اور عیسائیوں نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عیسائی عقائد اور اسلام کے بارے میں مذاکرہ اور مباحثہ کیا، جس کا رد کرتے ہوئے انہیں دعوت مباہلہ بھی دی. مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتهل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. یعنی کہ سب بلاتے ہیں گھر والوں کو، ہم بلائیں گے اپنے بچوں کو، بیویوں کو، تم بلاؤ اپنے بچوں کو، بیویوں کو، پھر لعنت اس پہ ہوگا جو جھوٹے جھوٹے ہوں گے، ٹھیک ہے. تو اس کی آگے آ جائے گی تفصیل. اس میں پہلی بات ہے حی اور قیوم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص صفات ہے، جو حی ہے اور قیوم، اس لیے یہاں پہ یہ استعمال آگے اسٹارٹنگ میں. حی کا مطلب ہوا جو ازل سے ابد تک ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے، ٹھیک ہے. الفا اور اومیگا، نو پاسٹ، سوری یہ نہیں، نو بگننگ اور نو اینڈ، ٹھیک ہے. اور اسے موت اور فنا نہیں ہو سکتا ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی ہے، وہ فنا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ ذات ابدی ذات ہے، ٹھیک ہے. اور قیوم کا مطلب ہوتا ہے ساری کائنات کو قائم رکھنے والا، ٹھیک ہے، یا جو محافظ ہے، جو نگران ہے. ساری کائنات اس کی محتاج ہے، اور وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، کیونکہ وہ خود انڈیپینڈنٹ ہے. جو یونیورس ہے، اس پہ ڈیپینڈنٹ پراپرٹیز ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ ہے وہ انڈیپینڈنٹ ہے. تو اگر یونیورس میں ڈیپینڈنٹ پراپرٹیز ہے تو کسی ایک نیسیسری بینگ پہ یہ یونیورس جو ہے یہ ڈیپینڈ ہونی چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی یونیورس کو بولتے ہیں کنٹینجنٹ بینگ، اور اسی کو بولتے ہیں نیسیسری بینگ، جس پہ یہ یونیورس ڈیپینڈ کرتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ ہے، جو کسی کا محتاج بالکل بھی نہیں ہے. اور عیسائی جو ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بولتے ہیں، کچھ بولتے ہیں وہی گاڈ ہے، جیسس گاڈ، ختم مسئلہ. یا بولتے ہیں ابن اللہ، سن آف گاڈ، ٹھیک ہے. یا، ٹھیک ہے، گویا ان کو کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ بھی کریشن ہے، وہ بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں. ان کا زمانے ولادت بھی تخلیق کائنات سے کے عرصے بعد ہوا ہے، جب یونیورس بن گیا اس کے بعد ان کا تخلیق ہو گئی. یا اللہ کا بیٹا کس کس طرح ہو سکتا ہے وہ؟ اللہ یا اللہ کا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے وہ؟ اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا تو انہیں مخلوق کے بجائے، ٹھیک ہے، الوہی صفات کا حامل اور قدیم ہونا چاہیے، لیکن وہ نہیں تھے اس کے حامل. وہ ایک عام انسان تھے. عام انسان میرا مراد نہیں عام انسان، عام انسان اس اعتبار سے کہ وہ مٹی سے بن گئے تھے، جیسے ہم ان کی جنس مٹی سے تھی، پتہ یہ پھر انسان نطفے سے بن جاتا ہے. ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر نسل چلتی ہے انسان کی نطفے سے ہی. ان شارٹ، وہ بھی، ان کو بھی قضاء حاجت کی ضرورت ہوتی تھی، وہ بھی کھاتے تھے پیتے تھے، ٹھیک ہے. ان کو یہ ساری چیزیں تھیں، نفسانی خواہشات ان کو بھی تھی، جمع ہے. تو اس اعتبار سے وہ بھی کیا تھے؟ انسان، بشر تھے وہ بھی. انہیں کوئی الوہیت کا یہ صفات نہیں تھی ان کے پاس، جو رب کی صفات ہے، الوہیت کی صفات، ٹھیک ہے. اور نیز ان پر موت بھی نہیں آنی چاہیے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ موت بھی انہیں آ جائے گی، وہ موت سے وہ ہمکنار ہو جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام، ہاں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا ہے نا، وما قتلوه وما صلبوه، ٹھیک ہے. نہ انہوں نے قتل کر دیا اس کو، عیسیٰ کو، اور نہ ہی اس کو سلیب پہ چڑھا دیا گیا، نہ اس کو کروسیفائی، نور واز کروسیفائڈ. لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے اوپر لیا، ٹھیک ہے. اب وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کسی اور کی شکل میں جو ہے ایک انسان، کسی اور ایک انسان تھا، اس کو شکل بن گئی عیسیٰ علیہ السلام جیسی. تو اس کو ہی پھر یہودیوں نے جو ہے پھانسی پہ چڑھا دیا اس ٹائم پہ. اور جو عیسیٰ علیہ السلام ہے، جو نہیں، یہ جو نا عیسیٰ ہے تھا، کیا بولتے ہیں، وہ بولتے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کو جب مارا گیا تو وہ پھر ان کو پھر ایک کیو میں رکھا گیا نا، کیو میں، ہاں. پھر اس کیو سے ان کو آگے ان کو ریزریکشن ان دا کیو،
एसेंशन टू द स्काई, फिर वो वापस गए आसमान की ओर। वो भी ये मानते हैं कि वो आसमान पे गए, लेकिन बोलते हैं फांसी के बाद फांसी दी गई। बस देखिए, देखा ना इब्न तैमिया ने वो इसमें नज़म, मतलब खुदा को ही फांसी दी। अब देखिए क्या लॉजिक है, खुदा को फांसी दी और खुदा ने खुद को मार दिया लोगों के गुनाह मिटाने के लिए। बोलते हैं जीसस जो है ना वो क्रूसीफाई हो गया फॉर आवर सिंस, हमारे गुनाहों के लिए वो क्रूसीफाई हो गया। ठीक है, ये बोलते हैं ना वही बॉर्न सिनर्स कंसेप्ट में कि हर कोई पैदा हो जाता है गुनाहों के साथ। मैं पैदा हो गया, गुनाह का थप्पा मेरे ऊपर है पहले से ही, अब वो हमें हटा दिया है उसने। क्या बकवास है। और सैल्वेशन मिल जाएगी जीसस से ही, वो सब चीज़ें बोलते हैं। और अहादीस में आता है कि 3 आयतों में अल्लाह ताला का इस्म आज़म है, ठीक है। इस्म आज़म है जो अल्लाह है, ठीक है। जिसके ज़रिए से दुआ की जाए तो वो रद्द नहीं हो जाती। इज़ा दुइया बिही व इज़ा दुइया बिही, क्या है वो, हाँ, मैंने भी पढ़ा था, मुझे भूल गया। एक सहाबी को फरमाया वसल्लम ने, ए सहाबी तुमने अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारा है। जब अल्लाह को अल्लाह के नाम से पुकारा जाता है तो हर दुआ कबूल हो जाती है और इजाबत होती है उस चीज़ के अंदर। तो अल्लाह, अल्लाह ताला का इस्मुल आज़म है, क्योंकि वही असल इबादत के मुस्तहिक और सज़ावार ज़ात है। और दूसरी आयत कौन सी है, वह अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, जहाँ पर भी ये जो है अल्लाह आ गया है, ठीक है। या हय्युल क़य्यूम कहाँ पे आ गया, ये तो यहाँ पे आ गया है, और अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। और सूरह ताहा में आ गया है, व आनतिल वुजूहु लिल हय्यिल क़य्यूम। ये 3 आयत है जहाँ पे हय्युल क़य्यूम ये इस्तेमाल हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर जो यहाँ पे आया ना, जब हम कल पढ़ रहे थे, नज़्ज़ल अलैहिल किताब बिल हक़्क़ि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, ठीक है, जिसने आप पे हक के साथ किताब नाजिल की फरमाई। तो यानी उसके मुनज़्ज़ल मिनल्लाह में होने से कोई शक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है। मुराद क्या है, कुरान मजीद जो है वो अल्लाह की तरफ से नाजिल शुदा किताब है जो तस्दीक करती है लिमा बैन यदैहि, जो कुछ से पहले था। यानी कि कौन थी इससे पहले किताब, तौरात थी, इंजील थी, ज़बूर थी। वो अनज़ल तौरात और इंजील, और उसने ही नाजिल की तौरात यानी कि तौराह, और इंजील यानी कि गॉस्पल। हम सोचते हैं बाइबल हो गया तौरात, है ना, इंजील हो गया बाइबल, नहीं। तौराह हो गया तौरात, गॉस्पल हो गया इंजील, साल्म्स हो गया क्या, ये ना ये ज़बूर। अब ये साल्म्स, गॉस्पल और तोरा, इनको बोलते हैं बाइबल, क्योंकि बाइबल बन गया शायद ग्रीक वर्ड बिब्लोस से, यानी कि ग्रुप ऑफ बुक्स, बिब्लोस, ठीक है। इसको बोलते हैं बाइबल। उसके बाद नज़ल अलैकल किताब अल हक़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अनज़ल तौरात वल इंजील, हाँ, मिन क़ब्ल हुदल लिन्नास, इससे पहले लोगों को लिए हिदायत, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने नाज़िल कर दिया फुरक़ान को, जो कि फ़र्क करता है हक़ और बातिल के दरमियान में। तो बेशक जो लोग अल्लाह की आयतों से इनकार करते, कुफ्र करते, उनके लिए शदीद अज़ाब होगा। और अल्लाह ताला ज़बरदस्त क़ुव्वत वाला और इंतकाम लेने वाला है। ये हमने पढ़ लिया था। तो पहली बात जो यहाँ पे रब ने कहा कि ये हिदायत थी लोगों के लिए, हुदल लिन्नास, ठीक है। यानी कि इससे पहले अम्बिया जो किताबें नाज़िल हुई थी उनके ऊपर, ये किताब कुरान जो है वो तस्दीक करती है, यानी जो बातें उनमें दर्ज थी उनकी सदाकत और उनमें बयान करदा पेशन गोइयों का एतराफ़ करती है। इसके साफ माना ये कुरान भी जो है ये उसी ज़ात का नाजिल करता है जिसने पहले ये सारी किताबें नाजिल की है, ठीक है। अगर ये किसी और की तरफ से या इंसानी काविशों का नतीजा होता तो हम तो बाहम मुताबकत के बजाय मुखालफत होती इन किताबों के दरमियान। लेकिन मुताबकत, मुताबकत किस चीज़ में है, कुल या अहल किताब ताआलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुद इल्ला अल्लाह, ठीक है ना, वला यत्तखिद बादुना बादन अरबाब मिन दूनिल्लाह। कि आप कह दीजिए ए अहले किताब, चलो हम एक वर्ड पे आ जाएंगे, वो ये है कि तुम भी उस अल्लाह की बात करो जो तुम्हारा अल्लाह है, और हम मैं भी उसकी इबादत करूंगा। और हम किसी को, हम बाज़ों को खुदा ना बनाए, यानी कि हम क्रिएशन को ही अ, खुदा ना बनाए, रब ना बना दे, ठीक है। तो इसमें हम सारे सेम है, क्योंकि अब्राहमिक रिलीजन्स बोलते हैं ऐसे, ये मतलब ये भी कहते हैं क्लेम वी आर मोनोथीस्टिक। जो क्रिश्चियंस है, ज्यूज है, दे क्लेम दैट दे आर मोनोथीस्टिक। हम मोनोथीज्म फॉलो करते हैं, चाहे 3 को 1 बोलते हैं, 1 को 3 बनाते हैं, फिर ही बोलते हैं हम मोनोथीस्टिक है। लेकिन प्योर मोनोथीज्म किस में, प्योर तौहीद कहाँ पे, इसमें, इस्लाम में। हाँ, कुछ क्रिश्चियंस होते हैं जो एक खुदा को ही मानते हैं खाली, इससे वो है यूनिटेरियन क्रिश्चियंस होते हैं। लेकिन अक्सर उनमें वही मसला है ना, ट्रिनिटी का मसला। वो बराबर 300 साल तक घुस गया वो मसला, आहिस्ता 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 आहिस्ता। उसके बाद ही फिर आ गया रसूलुल्लाह दुनिया के अंदर मबूस किए गए, ताकि वो बाहर निकाल दे शिर्क से तमाम तमाम लोगों को। अच्छा,
لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. اس کے بعد یہاں پہ یہ آ گیا کہ یعنی اپنے اپنے وقت میں تورات اور انجیل بھی یقیناً لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی اپنے موقعوں پہ، جو ہے نا یہاں پہ ہدی للناس وانزل الفرقان من قبل ہدی للناس تھے اس سے پہلے انجیل پلس تورات، کیا لوگوں کے لیے ہدایت؟ ابھی ہدایت ہے لوگوں کے لیے نہیں، ابھی گمراہی لوگوں کے لیے اس میں، کیونکہ اس میں بالکل ڈسٹورشن ہو گئی ہے. اگر آج قرآن لکھیں گے ہم، اگر آج لکھا جائے گا قرآن، آپ مانیں گے قرآن کی صداقت پہ؟ نہیں مانیں گے نا آپ. تو آپ مانیں جب موسیٰ علیہ السلام کی ڈیتھ کے بعد، قریباً 2000 BC کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد 1400 ایئرس کے بعد لکھا گیا تورا. خود بولتے ہی اس میں چینج آ گئی ہے نا خود. آگے بولتے انٹینشنل نہیں، ان انٹینشنل چینج آ گئی، لیکن یہ تو انٹینشنلی ہے. تو وہ سمجھ بھی آتا ہے کتنی illogical باتیں لکھی ہوئی، کتنی کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں قرآن میں. ہے کبھی کانٹرڈکشن؟ سائنٹیفک کانٹرڈکشن ہے قرآن میں کبھی؟ ہے کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے، لیکن ان میں ہے کانٹرڈکشنز. اس کے بعد وہ انزل الفرقان. مگر اب تورات و انجیل کا جو دور ہے وہ ختم ہو گیا، اب قرآن آ گیا، ٹھیک ہے، وہ فرقان ہے. اور اب وہی حق اور باطل کی پہچان کر سکتا ہے، اور کوئی بھی کتاب حق اور باطل کی پہچان نہیں کر سکتی ہے. اس کے بعد ان اللہ لا يخفى علیہ شیء، نہیں ہے اللہ تعالیٰ پہ کوئی چیز مخفی، فی الارض ولا فی السماء، نہ زمین کے اندر اور نہ ہی آسمان کے اندر. میں نے پڑھ لیا تھا یہ سب کچھ. اچھا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ماؤں کے پیٹوں کے اندر تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے. یعنی کہ خوبصورت یا بدصورت، مذکر یا مؤنث، نیک بخت یا بدبخت، ناقص الخلقیت یا تام الخلقیت، پورا جو ہوتا ہے کریٹ اچھے سے. جب رحم مادر میں یہ سارے تصرفات صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ٹھیک ہے، کس طرح ہو سکتے ہیں مطلب الہ؟ یہ تو اللہ کرتا ہے سب کچھ، ٹھیک ہے، جو خود بھی اسی مرحلے تخلیق سے گزرے ہیں، جو خود بھی ماں کے ووم میں تھے. کون؟ عیسیٰ علیہ السلام. وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے جو ماں کے ووم سے پیدا ہو جائے گا، جس کا سلسلہ اللہ نے رحم مادر میں قائم کر دیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا یہاں پہ یہ چیز کہ محکمات آیتیں کیا ہوتی ہے اور متشابہات کیا ہوتی ہے. دیکھیے، محکمات آیتیں مطلب ہوتی ہے جس میں اوامر اور نواہی بیان کیے جاتے ہیں. اوامر ہو گیا کمانڈمنٹس، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، اور نواہی جہاں بیان کیے جاتے ہیں پروہیبیشنس، یہ نہیں کر رہے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں. جہاں پہ احکام و مسائل بیان کیے گئے، جہاں پہ قصص و حکایات بیان کی گئی ہے، سٹوریز بیان کی گئی ہے، جن کا مفہوم واضح اور اٹل ہوتا ہے. مفہوم بالکل کلیئر ہوتا ہے ان کا، سیدھے سمجھ آتا ہے، اور ان کے سمجھنے میں کسی کو اشکال پیدا نہیں ہو جاتا ہے. اس کے برعکس جو آیات متشابہات ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کی جو ہستی ہے، یا قضاء و قدر کے مسائل، تقدیر کے مسائل جو ہے، یا جہنم جنت کے مسائل جو ہے، ٹھیک ہے، جنت و جہنم کے مسائل جو ہے، یا ایسی جو ہے ملائکہ کے جو مسائل ہے، فرشتوں کے مسائل جو ہے، جو دکھتے نہیں ہیں آنکھوں سے چیزیں، ہمیں دکھتا ہے جنت جہنم غیبیات، یہ ان میں کیا ہوتی ہے؟ یہ متشابہات ہوتے ہیں، یہ آئے تھے، ٹھیک ہے. یعنی کہ اصل مطلب ہو گیا متشابہات کا، جو ماورائے عقل ہوں گے، ٹھیک ہے. حقائق ویسے جو ماورائے عقل ہوں گے، جو ہماری عقل کے بیونڈ ہوں گے، ہماری پرسیپشن میں نہیں آ جائیں گے، ان شارٹ ہمارے پرسیپشن میں جو نہیں آ جائیں گے، جس کی حقیقت سمجھ سے عقل قاصر ہوتی ہے، انسانی عقل قاصر ہوتی ہے کہ حقیقت جانے اس کی، ٹھیک ہے. اور اس کی تعویل کی گنجائش، اور ان میں ایسی تعویل کی گنجائش ہو یا کم از کم ابہام ہو جس سے عوام کو گمراہی میں ڈالنا ممکن ہے. ابہام ہوگی، ایمبیگوٹی جہاں پہ ہوگی، جس سے لوگ گمراہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. متشابہ اس مینس سملر پرہیپس. ہاں ہو گیا تجوید میں ہم پڑھتے ہیں متشابہات آیتیں ہوتی ہے، وہ سملر لگ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. جیسے انسان بولتا ہے یہ کرنا ہے کہ یہ کرنا ہے، یا آیت لگتی ہے سیم، انسان پوچھتا ہے ایک آیت سے دوسری آیت تک ہے نا، ان کو بولتے ہیں متشابہ آیتیں. اب جو چیز رہتی ہے سملر، وہاں پہ ڈفرینشیٹ انسان نہیں کر پاتا ہے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. بولتے ہیں نا عقل مند وہ نہیں ہے جو فرق کرتا ہے حق اور باطل کے درمیان میں، وہ عقل مند نہیں ہے، وہ تو پاگل بھی کر دیتا ہے. پاگل دیتا ہے، آگے سے گاڑی آتی ہے وہ کیا خود کو مار دیتا ہے؟ ایسا نہ کرتا ہے، وہ بولتے ہیں آج سے چلیں گے. عقل مند انسان وہ ہے جو دو حقوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے اور دو باطلوں کے درمیان میں فیصلہ کرتا ہے کہ، ٹھیک ہے. مطلب کیا ہو گیا؟ مطلب اگر دو چیزیں مجھے مل رہی ہے، اس کو بولتے ہیں اخف الضررین، قاعدۃ اخف الضررین. ایک جگہ پہ انیویٹیبلی لا محالہ مجھے ہارم پہنچے گا، دو آپشنز ہیں میرے پاس، یا تو یہ کرے تو یہ کرنا ہے، دونوں میں ہارم پہنچے گا اور چارہ نہیں ہے بھاگنے کا. اب مجھے بولتے، ہاں مجھے بولتے ہیں اصول الفقہ میں پڑھتے ہیں یہ چیز
کہ مجھے کرنا ہے وہ چیز چوز جس میں کم ہارم ہوگا، جس میں کم ہارم ہوگا میں وہ لوں گا، اخف الضررین کا قاعدہ. ٹھیک ہے. میں کیا پوچھ رہا تھا، میں کیا بول رہا تھا؟ ہاں ایسی دو چیزیں ہیں مجھے، اس میں بھی خیر ہے اس میں بھی خیر ہے، مجھے کیا دیکھنا ہے زیادہ خیر کس میں ہے، تو اس کو بولتے ہیں عقل والا. تو متشابہات آیتیں جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اس لیے کہا گیا جا رہا ہے کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دل میں کجی ہوتی ہے، کجروی ہوتی ہے، ٹیڑھ پن ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پرورسٹی ہوتی ہے، کہاں لکھا ہے اس نے؟ یہ رہا، پرورسٹی ہوتی ہے. فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ، تو وہ اس کی اتباع کرتے ہیں جس سے ان کو فتنے میں چاہتے ہیں، جس سے وہ چاہتے ہیں فتنہ. وہ انہی متشابہات کے پیچھے لگ جاتے ہیں، اور وہ چاہتے کیا ہے؟ فتنہ چاہتے ہیں وہ. ٹھیک ہے. وہ ابتغاء التأویل ہے، اور وہ چاہتے ہیں اس کو انٹرپریٹیشن کرنا، من مانی انٹرپریٹیشن کرنا، جو دماغ میں آ جائے گا وہ کرنا، جیسے کچھ لوگ کرتے بھی ہے. اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوتے، اپنا ہی سائنس نکال رہے ہوتے ہیں قرآن سے، بولتے ہیں سائنس، قرآن میں سارا سائنس لکھا ہے، قرآن میں سارا میتھ لکھا ہے. کیا یہ صحیح بات ہے؟ نہیں، یہ بہت غلط بات ہے، یہ بہت ہی غلط بات ہے جو یہ بولتے ہیں قرآن میں سارا سائنس لکھا ہے، قرآن میں سارا یہ لکھا ہے. کہاں لکھا ہے سائنس؟ قرآن میں لکھا ہے کچھ اشارات میں سائنس دیا گیا ہے، بہت سارے میریکلس قرآن میں، ہزاروں میریکل ہیں، سائنٹیفک میریکلس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے، بالکل بھی ایسا مطلب اس کا نہیں ہے. یا قرآن ہسٹری کی کتاب ہے، یا قرآن جیوگرافی بک ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. قرآن جو ہے وہ ہدی للناس، ہدایت ہے مین کائنڈ کے لیے، ایسی ہدایت جو الائن کرتی ہے ود یور نیچر، جو آپ کے جو ہے انٹرنسک سینس آف morality کے ساتھ اور انٹرنسک سینس آف ڈیونٹی کے ساتھ الائن کرتا ہے. قرآن ٹیچنگس، انٹرنسک سینس آف morality، مورل انٹرنسک مورل کمپاس، دونوں چلتے ہیں ساتھ ساتھ میں. ٹھیک ہے. اچھا، اس سے نا جب کوئی انسان قرآن پڑھتا ہے سکون کیوں مل جاتا ہے اتنا زیادہ؟ کیونکہ یہ فطری باتیں ہوتی ہیں، فطری باتیں انسان کی روح تلاش کر رہی ہوتی ہے ان باتوں کی، کہ مجھے یہ باتیں. قرآن از بک آف سائنس ناٹ سائنس، بالکل. قرآن جو ہے وہ کتاب ہے سائنس کی، نشانیوں کی، نہ کہ سائنس کی. تو جو ہماری روح ہے وہ تلاش کرتی ہے ان جوابات کو، وہ تلاش کرتی ہے میں قرآن سننی چاہیے، ہماری روح جو ہے. تو روحانیت تازہ ہو جاتی ہے قرآن پڑھنے سے، اسی لیے ایسا ہو جاتا ہے. اچھا. اسے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ وہ فتنہ چاہتے ہیں، اسے فتنہ برپا کرنا چاہتے ہیں. جیسے عیسائی ہے، قرآن نے عیسیٰ اسلام کو عبداللہ کہا ہے اور نبی کہا ہے، اللہ کا بندہ اور نبی کہا ہے. یہ واضح اور محکم بات ہے، ڈائریکٹ، بالکل کلیئر بات ہے. لیکن عیسائی کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ اور کلیمت اللہ جو کہا گیا ہے، وہ اس سے اپنے اپنے عقائد نکالتے ہیں. روح اللہ یعنی کہ اللہ کی روح. حالانکہ وہ اس کا مطلب کیا ہوگا روح اللہ؟ مطلب ہو گیا روح من، اللہ کی طرف سے روح، اللہ کی روح نہیں، اللہ کی طرف سے روح. ٹھیک ہے. یا کلیمت اللہ کیا ہو گیا؟ اللہ کا ورڈ. مطلب کیا ہو گیا؟ آج اللہ نے کلمہ کن کہا اور وہ ماں کی پیٹ میں پیدا ہو گئے. سنا بولتے پارتھینوجینس نا، پارتھینوجینس پڑھتے ہیں نا باٹنی میں. وہ کیا ہوتا ہے کہ جب بن جاتا ہے اووری بن جاتی ہے وداؤٹ فرٹیلائزیشن. اووری کیا ہوتا ہے؟ اووری نہیں، مانیے جو ہوتا ہے نا یہ پولن گرینز جب پڑ جاتے ہیں اسٹگما کے اوپر، پھر اسٹگما سے اسٹائل سے جاتے کہاں پہ؟ اندر اووری میں. پھر بن جائے ہوتا ہے کہ وہاں پہ فیوژن، پھر بن جاتا ہے کیا؟ اسی کو بن جاتا ہے فروٹ. اووری کو جو سیڈ ہو جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں اویولس، اور جو باقی باڈی ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے فروٹ. کیا بول رہا تھا میں، کہاں پہنچ گیا؟ ہاں، پارتھنوجینیسس. پارتھنوجینیسس مطلب ہو گیا کہ جب وداؤٹ فرٹیلائزیشن ہی صرف اور صرف اووری بناتی ہے اپنا فروٹس ڈائریکٹلی، اووری فروٹ بناتی ہے سیدھے ہی. تو وداؤٹ نیڈنگ آف میل کا میٹ، پارتھنوجینیسس یا پارتھنو کارپی بولتے ہیں. ہاں، پارتھنو کارپی، کارپل بولتے ہیں اس کو، کارپل بولتے ہیں یا پسٹل بولتے ہیں یا اووری بولتے ہیں کس کو؟ اووری. میں کیا بول رہا ہوں؟ کارپل بولتے ہیں یا پسٹل بولتے ہیں اس کو، یا کیا بولتے ہیں اس کو؟ تو ایسے ہوتا ہے، یہ پارتھنو کارپی بھی ایسا پڑھتے ہیں سائنس میں کہ وداؤٹ میل کا میٹ ہوتی ہے فرٹیلائزیشن، وداؤٹ فرٹیلائزیشن بچہ پیدا ہو جاتا ہے. اپومکسس کیا ہوتا ہے؟ اپومکسس، اپومکسس شاید یہی ہوتا ہے پارتھنو کارپی اپومکسس. مجھے باٹنی سبجیکٹ ہو کے بھی باٹنی بھول جاتا ہے. اچھا. لیکن مجھے باٹنی مائنر ہے، زولجی میجر ہے، اس لیے اتنا غلطی میں کر سکتا ہوں. ویسے غلطی میں نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک جو بول رہا ہوں. پارتھنو کارپی یا پارتھنو جینیسس یا اپومکسس کچھ بولتے ہیں. ہاں اچھا، زولجی میں ہوتا ہے پارتھنو جینیسس. اس کے بعد
وما يعلم تأويله إلا اللہ، اور نہیں جانتا ہے ان کی انٹرپریٹیشن صرف اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے. والراسخون فی العلم، جو رسوخ رکھتے ہیں علم کے اندر، رسوخ بولتے ہیں فرمنس ان علم، جو راسخ ہوتے ہیں علم کے اندر. دیکھیے علم کم ہوگا نا، مگر راسخ ہونا چاہیے. اس کو بولتے ہیں کوالٹی اور کوانٹیٹی. ایسا نہیں ہے کہ لاکھوں کتاب پڑھی ہے پھر بولتے ہیں سنو کتاب ایک پتہ ہی نہیں ہے. مسئلہ ہے کہ راسخ ہونا چاہیے علم کے اندر، جتنا پتہ ہوگی وہ پختگی سے پتہ ہونی چاہیے. اس میں انسان کو بہت ڈیپ انڈرسٹینڈنگ اور ہولڈ ہونا چاہیے اس علم پہ. یقولون آمنا به کل من عند ربنا، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان لایا اس کے اوپر، کتاب کے اوپر، یہ ساری کتاب جو ہے ہمارے رب کی طرف سے. وما یذکر الا اولو الالباب، صرف انڈرسٹینڈنگ والے ہی، اولو الالباب جو ہوتے ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، باقی نصیحت کوئی حاصل نہیں کرتا ہے. نصیحت سنتے سارے ہیں، نصیحت سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ جو عقل والے ہوتے ہیں، عقل والے ہی تو فائدہ اٹھاتے ہیں نصیحت سے خود کو. ٹھیک ہے. آ، اس یہاں پہ ایک وہ چیز لکھا ہے، اس یہاں پہ لکھا ہے کہ وہی نا اعاذنا اللہ من، ہم نے پڑھا اتنا ہی تھا اس کے بارے میں. تو متشابہات کے بارے میں جب تک علم نہیں ہوگا، انسان کو علماء کی رجوع کرنا چاہیے. کیونکہ دنیا اصلی میں نا دین بالکل واضح ہے، لئی لوہا کا نہاریہ، اس کی جو رات ہے وہ دین کی طرح ہے. تو آپ بولیں گے کیوں ڈاؤٹ فل میٹرز ہے اسلام میں؟ وہ ڈاؤٹ فل اس لیے کیونکہ وہ کچھ کیٹیگری آف پیپل کے لیے ڈاؤٹ فل ہے. یہاں پہ جو ڈاؤٹ ہونا ہے وہ سبجیکٹیوٹی پہ مبنی ہے. اگر آپ کے لیے ڈاؤٹ فل ہے، میرے لیے ڈاؤٹ فل نہیں ہوگا، میرے لیے ڈاؤٹ فل ہے، آپ کے لیے ڈاؤٹ فل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جب تک آپ سوال نہیں کریں گے علماء سے، آپ کے ڈاؤٹس کلیئر نہیں ہو جائیں گے. جو متشابہات ہوں گی آیتیں، وہ بالکل پہلی سن لیا تو اتنی کلیئر نہیں ہو جاتی ہے. کچھ چیزیں جیسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں، ان کو بولتے ہیں متشابہات، کیونکہ اس میں مسئلہ ہو جاتا ہے. جو فرقے بن گئے نا باطل فرقے، چاہے معتزلہ جہمیہ، چاہے معتزلہ جہمیہ جبریہ، یا چاہے مرجئہ اشاعرہ ماتریدیہ، وہ سارے بن گئے اسماء و صفات کے مسئلے میں ہی. اللہ تعالیٰ کے نیمز اور ایٹریبیوٹس کیسے سمجھنا کیسے ہے، سارے فرقے بن گئے اس کی بنیاد پہ ہی. کیونکہ وہ سچ میں ہوتی ہے متشابہات، ان میں سمجھنا پڑتا ہے اچھے سے. اچھا اس کے بعد ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے رب تو مت پھیر دے ہمارے دلوں کو، دلوں کو مت پھیر دے تو ہمیں، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دی. یعنی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم ہدایت کے بعد اور گمراہی کی ہو جائے. اب ہمارے دل ڈیویٹ نہیں ہونا چاہیے فرام ٹرو پاتھ، فرام گائیڈنس. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور عطا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں، وہاب تم ہی ہو، وہاب ہو گیا عطا کرنے والا. وہب، عطا کرو، گرانٹ کرو، لنا ہمیں، من لدنک اپنی اور سے آپ، رحمتن رحمت، انک انت الوہاب، بے شک آپ عطا کرنے والے ہو، انک انت الوہاب. جو پہلے یہاں پہ آ گیا نا یہ چیز کی وما یعلم تأویلہ الا اللہ، کوئی تعویل نہیں جانتا ہے، انٹرپریٹیشن نہیں جانتا ہے اس کی، لیکن صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے. یعنی کہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی اصل حقیقت جاننا، اصل حقیقت جاننا، اس کو بولتے ہیں تعویل. اس معنی کے اعتبار سے الا اللہ پر وقف ضروری ہے، وما یعلم تأویلہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیونکہ ہر چیز کی اصل حقیقت واضح طور پر صرف اللہ ہی جانتا ہے. ہم چیزوں کی حقیقت الاشیاء ہم پورا نہیں جان سکتے. ایسا نہیں کہ ہم پوری حقیقت جانیں گے ہر چیز کی، ہم ایک لمیٹڈ انڈرسٹینڈنگ سے بھیجے گئے ہیں. آپ سوچیں ہمیں ایک جگہ ہمارے ریسٹورینٹ رک جاتی ہے بس، یہاں تک ہماری عقل کے لمٹ سے، ہم ایسے انسان ہی ہیں. تو تعویل کے دوسرے مطلب علماء بولتے ہیں وہ کیا؟ کسی چیز کی تفسیر اور تعبیر بیان کرنا، اور توضیح کرنا، وضاحت کر دینا، تعبیر کرنا. ٹھیک ہے. اس کو بولتے ہیں. اور جو آگے ہمیں والراسخون فی العلم، یعنی وہ کیا ہو گیا مطلب، یہاں بھی ہم کر سکتے کیا، پوز، ہم بولیں گے وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون ٹھیک ہے، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. تو راسخون فی العلم کا مطلب ہے جو مضبوط ہوتا ہے علم کے اندر. ٹھیک ہے. جو صحیح تفسیر کا علم رکھتے ہیں، جو صحیح توضیح کرتے ہیں، جو وضاحت جب کرتے ہیں وہ صحیح کرتے ہیں، وہ یہاں مراد ہے. اور تعویل کے دونوں مطلب جو ہے استعمال ہوتے ہیں. کہ تعویل کا مطلب ہوتا ہے حقیقت الاشیاء جاننا، یا جو ہے وضاحت کرنا، تبیین کرنا، توضیح کرنا. ان سب معانی کے اندر یہ تعویل آ جاتا ہے.
मैं यहाँ से पढ़ता ही नहीं ना इस वाली किताब से, मुझे लगता है मैं रखूंगा ही भी सामने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आ गया उम्मुल किताब। जो कुरान है वो उम्मुल किताब, जो मुहकमात है वो ही उम्मुल किताब है। यानी कि दौर मुक़त्तिआत इज आल्सो आयत मुतशाबिहात, बिकॉज़ नो मजनून। हाँ बिल्कुल, कोई जानता नहीं उनका मतलब। इब्तिदा एंड ईदा टू बी फॉलोड। उसके बाद उम्मुल किताब हो गया असल किताब या किताब की जड़। या उम्मुल किताब क्या हो गया? वो हो गया लहुल महफूज। या आयत मुहकमात की सारी तालीमात जो है कि जड़ और असल होती है, इससे कुरान ने उनको उम्मुल किताब कहा गया है। ठीक है। देखिए मुतशाबिह क्या होता है? जिसके माना और लफ्स में इजमाल और इश्तिबा हो। माना और लफ्स इजमाल है, तफसील नहीं है, इजमाल है। उल्टा ऑफ तफसील, इजमाल है इसमें। और इश्तिबा हो रहा है, शक हो रहा है, समझ नहीं आ रहा, जो एम्बिग्यूटी रह रही है मीनिंग के अंदर, उसको बोलते हैं मुतशाबिहात। उसके बाद अब इन्हीं मुतशाबिह से बचने के लिए हम रब को बोलते हैं, ए अल्लाह, हम जानते हैं कि ये हिदायत का रास्ता है, तू मत हमारे दिल को डिविएट कर दे इस रास्ते से, और तू हमें अपनी ओर से रहमत अता कर। इन्नका अंतल वहाब, बेशक तू ही अता करने वाला है, तू ही हमें इन शुबहात से दूर करने वाला है। ठीक है ना? फितना तो शहवाती व शुबहात, इब्न क़य्यिम बोलते हैं ना कि दो फितने हैं। एक तो फितना तो शुबहात, शुबहात डाउट्स आ जाते हैं इंसान को। और शहवात, नस्ल ख्वाहिशात, जो वेन डिज़ायर्स होती है इंसान को, वो इंसान को गुमराह कर देती है। अच्छा, और रासिखून फिल इल्म का है, साबित कदम जो इल्म के अंदर होंगे, जो मजबूत होंगे, जो फर्म होंगे। उसके बाद रब्बना, ए हमारे रब, इन्नका जामिउन नास, बेशक आप जमा करने वाले हो तमाम लोगों को, लियौमिन, एक दिन, ला रैब फीह, जिस दिन के बारे में कोई भी शक नहीं है। इन्नल्लाह, बेशक जो अल्लाह ताला है, ला युखलिफुल मियाद, वो अपना प्रॉमिस ब्रेक नहीं करता है। एक प्रॉमिस डे है, मियाद है, जो कि वादा का दिन है, वादा मुकर्रर जिसने किया गया है जमा होने का सारे इंसानों का, तो अल्लाह ताला वादा खिलाफी नहीं करते हैं। उसने, अल्लाह ताला ने कह दिया तो वैसा ही हो जाएगा। इन्नका जामिउन नास, आप जमा करने वाले हो लोगों को, तो हम सब जमा हो जाएंगे। अब तमाम पुराने लोग और अगले लोग जितने भी दुनिया में आगे थे, उन सारों को जमा होना है अपने रब के सामने। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा है? इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफर किया, लन तुगनी अन्हुम अम्वालुहुम, उन्हें उनके माल नहीं बचा सकता है, उनका माल उन्हें नहीं बचा सकता है, उन्हें कोई फायदा नहीं पहुंचाएगा उनका माल। वला औलादुहुम, और ना ही उनके औलाद उनको फायदा पहुंचाएंगे। किस चीज़ से? मिन अल्लाह शैअन, अल्लाह के अजाब से, या अल्लाह से, अल्लाह के अजाब से छुटकारे में कोई काम नहीं आ जाएंगे, ना उनका माल और ना उनके औलाद, जिन पे वो आज फख्र करते हैं कि हमारे माल और औलाद हमारी लेगेसी है, लेगेसी बुल्ड करेंगे, लेकिन आखिरत में कोई फ़ायदा अल्लाह के सामने न माल पहुँचाएंगे और न ही औलाद पहुँचाएंगे। व उलाइका हम वक़ूदुन्नार, और ये जहन्नम का ईंधन बन जाएंगे। जो कुफ़ार है, जहन्नम भटकाई जाएगी कुफ़ार से ही। ठीक है। फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन्नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, जो जहन्नम है उसका जो वकूद होगा, वकूद फ्यूल जो होगा, जो उसका ईंधन होगा, वो लोग होंगे और पत्थर होंगे। उसके बाद कदअबी आली फिरौन, जैसे कि आले फिरौन के अदब की तरह। दअब बोलते अदब को या आदत को, दअब। ठीक है, अरबी में बोलते दअब, क्या आदत, बिहेवियर। कि दअबी आली फिरौन, जैसे कि बिहेवियर था फिरौन की फैमिली का, फिरौन के पीपल का, फैमिली नहीं। या आल से मुराद पीपल ऑफ फिरौन, यानी कि फिरौन व अतबाउहु, फिरौन उसके फॉलोअर्स। आले फिरौन से वही मुराद है, यानी कि पीपल ऑफ फिरौन। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और जो उनसे पहले थे, कज़्ज़बू भी आयातिना, उन्हें हमारी आयत की तकज़ीब की, डिटाई किया, नहीं माना, कहा हम नहीं मानेंगे, जुटला दिया, ये झूठ है। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु, तो उन्हें सीज कर दिया, अल्लाह ताला ने पकड़ लिया गिरफ्त के अंदर, अल्लाह ताला ने को। किस सबब से? बिज़ुनूबिहिम, उनके गुनाहों के सबब से। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, और अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा शदीद अजाब करने वाला है। जब वो अजाब करने पे आता है तो कोई भी उसके अजाब से नहीं बचा सकता है। ठीक है। उसके बाद वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, आप कहते थे कुफार से, सतुग़लबूना, अनकरीब तुम गालिब कर दिए जाओगे, तुम्हारे ऊपर गलबा लिया जाएगा। तुम गालिब कर दिए जाओगे नहीं, तुम्हारे ऊपर गलबा लिया जाएगा। यू विल बी ओवरकम। सतुग़लबूना, तुम अनकरीब तुम मगलूब हो जाओगे। मगलूब क्या होता है? जिस पे हम गालिब हो जाएंगे।
تم پہ غالب ہو جائیں گے مسلمان. یہ اصلی ابلغ یب نہیں، تبلغ تبلغ نہیں، یہ مشہور کا سیکھا ہے تبلغ، زبر آ رہی ہے لام پہ. ٹھیک ہے. تغلبون، تم جو ہو تم ان قریب مغلوب ہو جاؤ گے اے کفار. وہ تحشرون، اور تم جمع کر دیے جاؤ گے الی جہنم، جہنم کی اور. وہ بئس المہاد، اور سب سے بدترین ریسٹنگ پلیس، سب سے بدترین بچھونا. مہاد ہو گیا بچھونا، ٹھیک ہے، یا مہاد ہو گیا کیا، ٹھکانہ، قرار گاہ. ٹھیک ہے. تو سب سے بدترین قرار گاہ جس میں انسان ریسٹ کر سکتا ہے وہ جہنم ہے، جس میں تم جاؤ گے اے کفار جنہوں نے ڈسپیوٹ کیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ. اس کے بعد کو- اچھا، اور یہاں پہ کفار سے مراد کون ہے؟ کل الذین کفروا جو یہاں پہ ہے، اس سے مراد یہودی ہے. یہاں کفار سے مراد کیا ہے؟ یہودی. یہ پیش گوئی جلد ہی پوری ہو گئی اس کے بعد، کیونکہ بنو قینقاع تھا نا، بنو قینقاع اور بنو نذیر جو تھے، جو دو قبیلے تھے اس کے یہودیوں کے، بنو قینقاع اور بنو نذیر، نون زاد یا اور را. تو انہیں جلا وطن کیا گیا، ان کو باہر نکال دیا گیا. اور بنو قریظہ جو ہے وہ مار دیے گئے. پھر خیبر فتح ہو گیا اور تمام یہودیوں پر جزیہ عائد کر دیا گیا. خیبر فتح ہونے کے بعد ان پر ٹیکس لگا دیا گیا یہودیوں پہ، کیونکہ ان نے پہلے خود بہت ظلم کیا مسلمانوں کے اوپر، یہودیوں نے. تو یہاں پہ کفار سے مراد کون ہے؟ یہودی. تو بھی کفار ہی ہے، سیدھی سی بات ہے. اب نا وہ درکات الکفر جو ہوتے ہیں، درجے ہوتے ہیں کفر کے، درکات الکفر، اس سے پہلے آتا ہے شرک. اس پہ جاتا ہے الحاد. سب سے بڑا کفر پتا ہے کیا ہے؟ وہ الحاد ہے. آپ اللہ کو ہی نہیں مان رہے ہو، بالکل ڈینائی گاڈ کی ایگزسٹنس کو ہی. اس کے بعد ہے شرک، اللہ کو مانتے ہو شریک ٹھہراتے ہو. اس کے بعد ہے شاید یہ نفاق. اس کے بعد پتہ نہیں کیا ہے، ترکات الکفر، شاید تکبر. یہ چار پانچ. یہ میں نے عثمان الخمیس کا دیکھا تھا لیکچر، ایک وہ بول رہا تھا درکات الکفر کے بارے میں. ہے عثمان الخمیس عرب کا عالم، تو اس نے یہ پڑھا، بول رہا تھا وہ. قد كان لكم آية في فئتين التقطا، بتحقیق تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے ان دو جماعتوں کے اندر. فئتن، فئتین کے دو جماعتیں. فئتین التقطا، التقطا جن نے ملاقات کی، جو میٹ ہو گئے، وہ دو تمہیں بتحقیق تمہارے لیے ان دو گروہ کے اندر، ان دو جہاں پہ ہوسٹ لکھا ہے، ان دو گروپس کے اندر، ان دو گروہ کے اندر جو میٹ جن نے کیا، تمہاری نشانی ہے. نشانی کیسے ہے؟ فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک جماعت، ایک گروپ جو لڑتا تھا اللہ کے راستے کے اندر، کہ ہم فی سبیل اللہ کر رہے ہیں، ہم اور کچھ نہیں چاہتے. وہ اخرى کافرتن، اور دوسری تھی کافر جماعت، کافر گروپ. یرونہم، تم ان کو دیکھتے تھے، مثلیہم، ٹوائس آف دیم، یعنی کہ اگر ہم تھے 10 وہ تھے 20، بلکہ اس سے زیادہ تھے نا. رأی العین، اپنی جنگ بازو کے بارے میں آگے جب صحابہ تھے کتنے تھے؟ 313، وہ تھے 1000. یرونہم مثلیہم ٹوائس آف دیم رأی العین، تم اپنی آنکھوں کی نظر سے ان کو ڈبل دیکھتے تھے. لیکن لگتا تھا ہم ہار جائیں گے، ایسے تعداد کم ہے لیکن کم من فئت قلیلۃ غلبت فئة كثيرة بإذن اللہ. کتنے ہوتے ہیں جو چھوٹی جماعت ہوتی ہے وہ غالب ہو جاتی ہے بڑی جماعت پہ. لگتا ہے کہ ایسا پاسبل نہیں ہے، انیکسپیکٹڈ ہے یہ سب کچھ، لیکن ہو جاتا ہے. کیسے؟ اللہ کے اذن سے. تو وہی ہے، واللہ یؤید بنصرہ، اللہ تعالیٰ تائید کرتا ہے، سپورٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے، اسسٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے ود ہز مدد، بنصرہ علی من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے اسے. ان فی ذلک لعبرہ، یقیناً اس میں لیسن ہے لأولی الابصار، بصیرت والوں کے لیے، جو اول الابصار ہے، جو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے لیے اس میں لیسن ہے کہ کیسے اتنی چھوٹی جماعت بڑی جماعت پہ غالب ہو جاتی ہے جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان کو فتح یاب کر دینا ان کو. اور جب کفار کو شکست رب دیتا ہے، چاہتا ہے دینا، تو تب نہیں چلتا ہے کتنی ٹیکنالوجی ہے ان کے پاس، کتنے آلات ان کے پاس ہے، سب ختم ہو سکتا ہے اگر رب چاہے گا، کیونکہ وہی القیوم ہے. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے. اس سب یہاں پہ یہ چیز لکھی ہے. اچھا، اس کے بعد اس نے لکھی ہے، یعنی کہ اس نے یہاں پہ لکھا ہے ہر فریق دوسرے فریق کو اپنے سے دگنا دیکھتا تھا. کافروں کی تعداد 1000 قریب تھی، انہی مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ بہت کم تھی. تو مقصد اس سے کیا ہے کہ ان کے دلوں میں مسلمانوں کا داغ بٹھانا تھا. اور مسلمانوں کی تعداد میں 300 کچھ اوپر، 313 تھی. انہی کفار
1600 से लेके 700 से लेके 1600 के दरमियान में नजर आ रहे थे। ठीक है। 3 गुना कर, अब ये यहाँ पे कैसे लिखा है ना, अपने से 3 गुना देखकर मुमकिन था कि मुसलमान मरऊब हो जाते। देखिए, अगर आप देखेंगे एक बड़ी जमात सामने से, आप मरऊब हो जाएंगे ना, मरऊब, आपको रुअब आ जाएगा, आप डर जाएंगे। लेकिन मुसलमान को ऐसा नहीं हो गया उस टाइम पे। तो जब वो 3 गुना की बजाय 2 गुना नजर आए, तो उनका हौसला पस्त नहीं हुआ। लेकिन ये दुगना देखने की कैफियत इब्तिदा में थी। बस जब दोनों गिरोह आपस में सामने सिफर आरा हुए, ठीक है, तो अल्लाह ताला ने उनके बरअक्स दोनों को एक दूसरे की नज़रों में कम करके दिखाया, ताकि कोई भी फरीक लड़ाई से गुरेज न करे, बल्कि हर एक पेश कदमी की कोशिश करे। ठीक है। जंग बदर का वाक़या जो हिजरत के बाद सेकेंड ईयर हो गया है ना, दूसरे साल हो गया, तो मुसलमानों और कुफार के दरमियान पेश आ गया। ये कई लिहाज से निहायत अहम जंग थी। एक तो इसलिए कि ये पहली जंग थी। दूसरा ये कि ये जंग मनसूबाबंदी के बगैर हुई। मुसलमान अबू सुफियान के काफिले के लिए निकले थे, जो शाम से सामान तजारत लेके मक्का जा रहा था, अबू सुफियान का काफिला। मगर इत्तला मिलने की वजह से वो अपना काफिला तो बचा कर ले गया, कौन, अबू सुफियान। लेकिन कुफार मक्का अपनी ताकत और कसरत के घुमंड में मुसलमानों पर चढ़ दौड़, और मकाम बदर में ये पहला मार्का बरपा हुआ, लड़ाई होगी उसके बाद, ठीक है, इसी बुनियाद पे। तीसरा ये हो गया, तीसरे के इसलिए मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से खुसूसी मदद हासिल हो गई थी, और कुफार के लिए बाइस इबरत बन गया ये। इबरतनाक शिकस्त उनको आ गई, जिससे आइंदा के लिए काफिरों को हौसला पस्त हो गए। बाकी इंशाल्लाह हम कम, इसका मतलब हो गया उनको दिखी तादाद कम एक दूसरे की, ताकि वो गुरेज ना करे लड़ने से। उनको ऐसा हो गया, ये वरना डबल थे, वरना ट्रिपल थे वो वहां से। ऐसा उनको हो गया ताकि वो गुरेज ना करे लड़ाई लड़ने से, बल्कि वो लड़ाई करे। इसमें